نماز کے مسائل کا سلسلہ شروع کیا۔ نماز کی شرائط اور ارکان کا بیان ہو چکا۔ نماز کے واجبات بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ احباب ذی قدر، جو نماز کے واجبات ہیں وہ 14 ہیں۔ ہمارے مسلمان ساتھیوں کو جو نسلاً بعد نسل مسلمان ہیں، بہت سارے ایسے بنیادی مسائل کا علم تک نہیں ہے، اور جو نماز الاول فالاول الاہم فالاہم عبادت ہے، اس کے متعلق جو ضروری مسائل ہیں اس کا ادراک و شعور ایک مسلمان کو اس حد تک ہے کہ آپ اگر کوئی سوال کر لیں تو چونکہ چنانچہ لہذا ولکن لا یشعرون کا جواب ملتا ہے۔ واجبات نماز ایسے ہیں، اگر کوئی واجب رہ جائے، سجدہ سہو سے اس کی تلافی ممکن ہے، اور سجدہ سہو قاعدہ اخیرہ کے اندر عبدہ و رسولہ پڑھنے کے بعد بعض علماء نے لکھا ہے کہ پوری پڑھنے دعا سمیت بنا بری اختلاف ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں، اس سے تلافی ہو جاتی ہے جو نماز کے اندر واجب رہے گی۔ اسی طرح نماز میں اگر کوئی واجب آگے یا پیچھے ہو جائے تب بھی سجدہ سہو ہوتا ہے، فرض کی تقدیم و تاخیر ہو جائے تب بھی سجدہ سہو ہوتا ہے، اور اگر ایک بندے کو یہ علم ہوا کہ مجھ سے واجب چھوٹ گیا، اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، تو اس کی نماز اور صلاۃ واجب الاعادہ ہے۔ مثال کے طور پر جن واجبات نماز کو ہم کچھ نہیں سمجھتے، اس میں سے ایک واجب یہ ہے کہ رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، جس کو قوما کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ سیدھا نہیں کھڑے ہوتے، رکوع سے اٹھتے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، واجب چھوٹ جاتا ہے، اور جب واجب چھوٹ گیا تو پھر نماز، اس نے تو سجدہ سہو ہی نہیں کی، نماز ہی نہیں ہوتی۔ صاحب کتاب نے ایک لسٹ مقرر کی ہے 14 واجبات نماز کی۔ پہلا واجب یہ ہے کہ فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے مقرر کرنا۔ فرض کی جو پہلی 2 رکعتیں ہیں ان میں قرات ضروری ہے، واجب ہے۔ صبح کی ویسے ہی 2 رکعتیں ہیں، ظہر کی 4 رکعتوں میں سے پہلی 2 رکعتوں میں قرات ضروری ہے، عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات ضروری ہے، مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات ضروری ہے، اور اسی طرح عشاء کی بھی پہلی 2 رکعتوں میں قرات ضروری ہے۔ جو بقیہ رکعتیں ہیں اس میں توسع اور گنجائش ہے، اس میں آپ پڑھیں نہ پڑھیں، سبحان اللہ کہہ دیں، الحمدللہ، چپ کر کے کھڑے ہو جائیں، کوئی بھی ہو جائے۔ یہ پہلا واجب۔ اور دوسرا، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی ہر نماز میں، چاہے وہ سنن ہو، نوافل ہو یا واجب وتر ہو، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ یہاں پاکستان میں کچھ اور بھی مسائل ہیں کہ امام پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا، ہم اس طرف نہیں جاتے۔
تو یہ دوسرا واجب ہے، اس کا ہم نے خیال کرنا۔ اور تیسرا واجب یہ ہے فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور واجب اور سنت اور نفل کی نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں، سنت اور نوافل اور واجب کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 آیت کی مقدار قرأت کرنا، ایک چھوٹی سورت پڑھ لینا یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لینا یا ایک بڑی آیت پڑھ لینا، یہ بھی واجب ہے، اس کا بھی خیال کریں۔ مطلقاً قرأت ایک آیت کی فرض ہے، مطلقاً، جو میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا۔ اگر کسی بندے کو وہ قرأت بھی نہیں آتی تو وہ مسلمان ہے، اسلام کی حویلی میں داخل ہوا ہے، تو اسلام کے احکامات کو تسلیم کرے اور اپنے آپ کو مشکلات میں تھوڑا سا ڈالے۔ کسی کے سامنے بیٹھ کے، استاد کے سامنے تو نہیں آتا، چلو بیگم کے سامنے بیٹھ کے سنا دے، گھر پڑھ لے، کسی اور سے یاد کروا لے، بل ضروری ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کا بہت سارا حصہ اسے یاد بھی ہونا چاہیے۔ اور چوتھا واجب یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا۔ آپ نے نماز شروع کی، سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد یا اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، یہ پڑھتے ہیں جب نماز شروع کرتے ہیں، سنت ہے۔ ہم نے تو کوئی چیزیں اپنے مسالے کے لیے خاص رکھی، غلط ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کو اگلی سورت سے پہلے پڑھنا، سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھنا، یعنی سورۃ فاتحہ پہلے پڑھنے، اس کے بعد کوئی اور سورت کی تلاوت کرنی، یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے ایسے کیا کہ سورۃ اخلاص یا سورۃ فلق یا سورۃ الناس پہلے پڑھ لی اور سورۃ فاتحہ بعد میں پڑھ لی، تو آپ سے واجب آگے پیچھے ہو گیا، سجدہ صاحب ضروری ہے۔ 5واں واجب یہ ہے کہ قرأت اور رکوع میں اور سجدوں اور رکعتوں میں ترتیب قائم رکھنا، یہ بھی واجب ہے۔ آپ نے قیام کیا، قیام کے بعد قرأت ہے جو واجب ہے، پھر اس کے بعد رکوع ہے، پھر اس کے بعد 2 سجدے ہیں، اور بالکل بعینی اسی طرح رکعتوں کے درمیان بھی ترتیب کا قائم رکھنا، یہ واجب ہے۔ اگر آپ نے سجدے پہلے کر لیا اور پھر کھڑے ہو کے رکوع کر لیا تو واجب میں تقدیم و تاخیر ہو گئی، اس سے بھی سجدہ صاحب لازم ہے۔ آپ نماز نہ توڑیں، اسی نماز کے اندر آپ اس کو مکمل کریں، سجدہ صاحب کے ساتھ اس کی تلافی ممکن ہے۔ 6واں واجب یہ کہ قوما کرنا، یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہو جانا۔ ہمارے بہت سارے احباب جن کو سمجھاتے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہیں، ہم بہت زیادہ پڑھ لکھ چکے ہیں اور ہمیں ان کی باتوں کی طرف دھیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پڑھا لکھا بندہ اسی کو کہتے ہیں؟ اس کو تو نہیں کہتے۔ جس کے اندر افہام اور تفہیم کا مادہ اور ملکہ موجود ہے اسے پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ جو دین کی بات پہ سر تسلیم خم کر دے، جو مزاج یار میں آئے، اسے کہتے ہیں پڑھا لکھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ ایم فل کر لے، پی ایچ ڈی کر لے، بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے، احبابی ذی قدر، اگر اسے دین کا علم نہیں ہے تو وہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ جس کو علم کہا جاتا ہے وہ علم کا مالک نہیں ہے، علم اس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس فن ضرور ہے، اس کے پاس روزی کمانے کا فن ضرور ہے، علم نہیں ہے۔ علم دین کا، جس سے روح اور جسم دونوں کو تقویت ملتی ہے، پھر علم اسے بھی کرتی ہے۔ 7واں واجب یہ کہ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھ جانا۔
ایک سجدہ کیا، سیدھے بیٹھے نہیں، دوسرا سجدہ کر لیا، یہ گناہ ہے، اس کی کوئی نماز نہیں۔ یہ جلسہ، یہ بیٹھنا دو سجدوں کے درمیان، یہ واجب ہے۔ ہم اکثر قومہ بھی چھوڑ دیتے ہیں رکوع کے بعد، اور ہم اکثر سجدوں کے جو درمیان جلسہ ہوتا ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، سیدھا ہو کے بیٹھے۔ پچھلے جمعہ میں نے اتنا عرض کیا تھا کہ کم از کم ایک دعا تو پڑھنے کے اللہم اغفر لی۔ یہ کیا ہوا اگر نماز حنفی میں نہیں لکھا تو کیا ہوا؟ حدیث میں تو ہے نا۔ ہمارا مذہب کسی کے تابع اس طرح نہیں ہے کہ ہم بس کسی ایک کی تقلید حدیث میں اگر آ جائے تو اس کو مانیں۔ ایک دعا تو پڑھنے، یار ہمیں تو کسی استاد نے سکھائی نہیں، اب میں تو سکھا رہا ہوں نا، اللہم اغفر لی پڑھ لیں، یا اللہ میری مغفرت فرما۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا جو جلسہ ہے وہ واجب آرام سے اور صحیح طریقے سے ہو جائے۔ دعا بتلانے کا نہیں ہو سکتا۔ 8واں تعدیل ارکان، ہر رکن کو صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ کھڑا ہے تو سیدھا آرام سے کھڑا ہو، رکوع کیا ہے تو کمر اور سر برابر ہونا چاہیے، آرام سے۔ سجدہ کیا تو دونوں ہاتھ پسلیوں سے جدا ہونے چاہیے، آرام سے۔ تعدیل ارکان کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک بندہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے نماز ادا کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ پھر جب نماز پڑھ کے آپ کی مجلس میں آیا تو آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جائیے، نماز دوبارہ پڑھیے، آپ نے کوئی نماز ادا نہیں کی۔ اس نے پھر وہ ادا کی اسی طرح جس طرح وہ اس کو آتی تھی۔ پھر اللہ کے رسول کے بعد پھر اللہ کے رسول نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جائیے، دوبارہ جا کے دوبارہ نماز ادا کیجیے۔ وہ تیسری مرتبہ بھی نماز ادا کر کے آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا قم فرمایا سکھا دیجیے۔ والذی بعثک بالحق، جس ذات نے آپ کو حق سچ کا پیغام لے کے بھیجا ہے، ما احسن غیرہ فعلمنی یا رسول اللہ، میں اس کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں جانتا، مجھے سکھا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر سکھائی اس کو بھی، ہر یعنی رکوع سجدہ آرام سے، حتی اذا اطمأن قائما، فرمایا آرام سے کھڑے ہو جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں، اطمینان کریں، رکوع اور سجود کے اندر اطمینان رکھیں۔ یہ ہے تعدیل ارکان۔ اور 9واں واجب یہ ہے کہ قاعدہ اولا یعنی 3 اور 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ جو 4 رکعتوں والی نماز ہے اس کا پہلا التحیات عبدہ و رسولہ کی مقدار بیٹھنا بھی واجب ہے۔ اگر کسی بندے کا یہ چھوٹ گیا تو پھر چوتھی رکعت کے اندر یا تیسری رکعت کے اندر سجدہ سہو کرے، اس سے اس کی تلافی ممکن ہے۔ اور اسی طرح امام کو فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین کی نمازوں میں زور سے قرات کرنا اور زور سے عصر کے اندر آرام سے قرات کرنا، یعنی سرن دل میں نہیں زبان کے ساتھ، یہ بھی واجب ہے، یہ ہمارے لیے مسئلہ۔ اچھا، لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے نماز کو ختم کرنا، یہ بھی واجب ہے۔ اور 13واں واجب یہ نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ یہ تکبیر کہنا بھی واجب ہے اور دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے۔ لوگ دعائے قنوت تو پڑھ لیتے لیکن تکبیر نہیں کہتے، اور اسی طرح کی یہ غلطی کرتے ہیں نماز جنازہ کے اندر۔ جنازہ کی جو 4 تکبیریں وہ کہنا فرض ہیں، اور لوگ وہ تکبیریں نہیں کہتے، دعاؤں پہ زور لگاتے ہیں۔ جو فرض چھوڑ دے تو اس کا کاہے کا جنازہ؟ یہ تکبیریں کہنا بھی فرض ہے۔ اور 14واں اور آخری واجب یہ ہے دونوں عیدوں کی نماز میں زائد تکبیریں کہنا بھی واجب ہے۔
اپنی زبان سے آپ کہیں، صرف امام پہ گزارا نہیں کریں گے، اپنی زبان سے کہیں گے تو یہ بھی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔